بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کے چوتھے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ چوتھے پارے کا آغاز لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم بھلائی تک پہنچنا چاہتے ہو، خیر تک پہنچنا چاہتے ہو، نیکی تک اور بر تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور یہ یقین رکھو کہ تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ پھر اسی رکوع میں رب العالمین نے مسلمانوں پر حج کی فرضیت کا ذکر کیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جسے استطاعت ہو اس پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ حج وہ عبادت ہے جو انسان کو، مسلمان کو زندگی میں ایک دفعہ ادا کرنا فرض ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ حج کرتا ہے تو وہ حج اس کے لیے سنت ہوگا۔ دوسرے رکوع میں رب العالمین نے مسلمانوں کو اتحاد اور وحدت کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندیوں سے بچو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ رب العالمین نے پھر تیسرے رکوع میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لیکن بہترین امت اگر تم رہنا چاہتے ہو تو تمہیں دو کام سر انجام دینے ہوں گے۔ پہلی چیز یہ کہ نیکی کا حکم کرو، دوسری چیز یہ کہ برائی سے روکو۔ ناظرین کرام، چوتھے پارہ کے پہلے جز میں یعنی پہلے پاؤ میں رب العالمین نے بدر کے واقعے کا ذکر کیا۔ یہ وہ پارہ ہے جس میں پہلی بار اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا ذکر فرما رہا ہے ان لفظوں میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے، تعداد میں بہت تھوڑے تھے، وہ 1000 سے زائد تھے، تم 300 تھے، اس سے کچھ زائد تھے، تمہارے پاس اسلحہ بہت کم تھا، آلات حرب تمہارے پاس بہت کم تھے، اس کے مقابلے میں جو کفار کا لشکر تھا وہ آلات حرب سے مسلح تھا، تم روزے کی حالت میں تھے، وہ کھا پی کے جنگ کے لیے تیاری کرنے میں مصروف تھے، تم ریگستان یعنی پستی پر، پست زمین پر کھڑے تھے، اور وہ پہاڑ پر تھے، اور یہ بھی جنگی حکمت عملی سے تمہارے لیے ایک پریشانی کا باعث تھا، مگر یاد رکھو تم کمزور تھے، ہم نے تمہاری مدد کی، اور پھر کیا ہوا کہ وہ معرکہ جو اسلام کا پہلا معرکہ کہلاتا ہے حق و باطل، اس میں اللہ تعالیٰ نے کمزور ہونے کے باوجود اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا اور تمہیں فتح عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، دوسرے جز میں یعنی دوسرے پاؤ میں رب العالمین نے بڑی واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم اتحاد رکھو، اگر تم سیدھے راستے پر رہو، اگر تم قرآن کے احکامات پر عمل کرتے رہو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان کے راستے پر رہو تو نہ کوئی تمہیں تھکا سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی شکست دے سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی غم میں ڈال سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ پھر اسی رکوع کے بعد متصل رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، دنیا میں تشریف لائے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں ہدایت دی، ہدایت نامہ دیا، اور پھر اس ہدایت پر عمل کر کے دکھایا، پھر اس ہدایت کی عملی توجیہات و تفسیرات تمہارے سامنے رکھی، اور پھر اس کے بعد اپنا وعدہ اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس چوتھے پارہ میں رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی عادات مبارکہ کے حوالے سے ایک بڑا اہم نقطہ بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی رحمت کی وجہ سے تم بڑے نرم دل ہو، نرم دل بھی ہو، نرم گفتگو بھی کرتے ہو، اور یہ جو ارد گرد تمہارا جھم گھٹا ہے وہ اسی وجہ سے ہے، اور اگر تم بھی سخت دل ہوتے، سخت روح ہوتے تو یہ سب تم سے دور ہو جاتے، اور ان سے غلطیاں ہوں گی، ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہنا، ان کو درگزر کرتے رہنا، اور یہ جو تیرے ارد گرد جھرمٹ ہے صحابہ کرام کا، ان سے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، ریاست کے معاملے میں مشورہ کرتے رہو، اور جب مشورہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کر کے تم اللہ پر توکل کرتے میدان عمل میں نکلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، کیونکہ میدان کی بات ہے، جہاد کی بات ہے، اس لیے رب العالمین نے اسی رکوع میں رب العالمین نے
شہداء کے بارے میں فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، ہرگز ہرگز گمان بھی نہ کرنا۔ دوسرے پارے میں فرمایا ولا تقولوا، تم نے کہنا نہیں۔ اس چوتھے پارے میں فرمایا تم نے گمان بھی نہیں کرنا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور اب انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ آدھا پارہ چوتھا پارے کا ہم بیان کر چکے ہیں، اب تیسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے۔ بڑی عجیب اتفاق کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے لیے، مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے، مسجد نبوی کی زمین کے لیے، مواخات کے لیے، غزوات کے لیے جب صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ تم اللہ کے راستے میں حصہ ڈالو، تو جب یہ چند بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی صحابہ کرام سے، تو جو منافق تھے اور جن کے دلوں میں کجی تھی وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کے پیغمبر تو ہر وقت اپنے صحابہ سے مانگتے ہیں، ہم سے مانگتے ہیں۔ ان میں جو منافق تھے انہوں نے یہ کہا ہم سے مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ رب العالمین نے اس کا منہ توڑ جواب دیا کہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ تو بڑی بادشاہتوں کا مالک ہے، وہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ جو چاند و سورج کا مالک ہے، وہ تو مشرق و مغرب کا مالک ہے۔ وہ اگر تمہیں کہتا ہے کہ نیکی کے راستے میں خرچ کرو تو اس لیے کہ جو تم آج اللہ کے نام پر اس کے مخلوق کے لیے خرچ کر جاؤ گے، قبر میں وہی تمہارے ساتھ جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی زندگی میں ایک رائی کے برابر خرچ کرو گے تو اس کا ثواب تمہیں احد پہاڑ کے برابر ملے گا، اور تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارث احد پہاڑ کے برابر خرچ کریں گے تو تمہیں اس کا ثواب رائی کے دانے کے برابر ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت، اور وہ حقیقت وہ ہے جسے صاحب ایمان بھی مانتے ہیں، مسلم بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، یہاں تک کہ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں۔ اور وہ کیا حقیقت ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اے انسان تو دنیا میں آیا ہے، یہ ذہن میں رکھ کہ یہاں تو آیا ہی صرف اس لیے کہ تو نے اگلی منزلوں پر روانہ ہونا ہے، یہ تیرا ایک مختصر قیام تھا دنیا میں، تو اسے مستقل نہ سمجھ۔ اس کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا جس میں رب العالمین نے ذکر اور فکر دونوں کو جوڑ کے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اور وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ فکر کرتے ہیں، ذکر و فکر، جو ان دونوں چیزوں کو رب نے جوڑا، ذکر کو بھی اور فکر کو بھی۔ نہ اسلام صرف ذکر کی بات کرتا ہے، نہ اسلام صرف فکر کی بات کرتا ہے۔ زبان پر اللہ کا ذکر ہو، دل میں اللہ کا ذکر ہو، اور عقل سے تم رب کی کائنات کو سوچو، تو سوچنے کے بعد تم کیا کہو گے؟ کہو گے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جب کائنات میں کوئی چیز بے مقصد نہیں تو اے انسان تو بے مقصد پیدا کیا گیا ہے، تیرا پیدا کرنے کا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تو جو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ تو اس کی معرفت حاصل کر، اس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کی عبادت میں رہو۔ اب آئیے اس سورہ آل عمران کا اختتام پارہ 4 نمبر پارہ کے تیسرے ربع پر مکمل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو آپس میں رابطہ رکھو، آپس میں صبر کی تلقین کرو اور خود بھی صبر کرو، اور جو اس راستے پر چلتا رہے گا وہی کامیاب ہے۔ اب یہ کیوں کہا کہ ایمان ایک نظریہ ہے؟ جب انسان ایک نظریے کو لے کے چلتا ہے تو پھر اسے محنت کرنی ہوتی ہے، پھر اس محنت کے دوران اس پر مشکلات آتی ہیں، پھر اسے صبر کرنی ہے، پھر خود صبر کرنی ہے، پھر اپنے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کرنی ہے، اور فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہو۔ اگر اس طرح تم اپنی جد و جہد کو جاری رکھو گے تو یقیناً تمہیں دنیا میں بھی منزل ملے گی اور آخرت میں بھی منزل ملے گی۔ ناظرین کرام، سورہ آل عمران کا اختتام ہوا، اب سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا، حضرت آدم کو زمین سے پیدا کیا، حضرت آدم کی تخلیق کے بعد ان سے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی، پھر 2 انسانوں سے نسل انسانی کا آغاز کیا اور پوری زمین پر پھر اسے پھیلا دیا۔
اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے چند رکوع میں یتیم بچیوں کے بارے میں گفتگو فرمائی، یتیموں کے بارے میں گفتگو فرمائی، فرمایا ان کے سروں پر ان کے ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا، اگر شادی کرنی ہو تو وہ بھی انصاف کے ساتھ کرنا، اگر ان میں کوئی صاحب جائیداد ہے تو اس صاحب جائیداد بچی کی جائیداد کی نیت سے شادی نہ کرنا بلکہ ان کی سرپرستی کے لیے ان سے شادی کرنا، اور اگر تم نے یتیموں کے مال کو کھایا اس لیے کہ وہ مال تم سے وصول کرنے والا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی لے نہیں سکتا تم سے، اور یہ یتیم لوگ ہیں، ان کے پاس قوت نہیں کہ تم سے کوئی چیز واپس لے سکیں، تو فرمایا ہرگز ہرگز ایسا نہ کرنا، جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ رب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سورہ نساء میں پہلی بار، بلکہ یوں کہیے نزول قرآن کے بعد اس صورت میں سب سے پہلی بار وصیت کے تقسیم کے، وراثت کی تقسیم کے احکامات کی وصیت کی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں ساری تفصیل بیان فرمائی کہ اگر باپ مر جائے تو اولاد کے لیے کیا وصیت، کیا وراثت ہے، اولاد مر جائے تو ماں باپ کے لیے کیا وراثت ہے، بھائی مر جائے تو بہن کے لیے کتنی وراثت ہے، بہن مر جائے تو بھائی کے لیے کتنی وراثت ہے۔ ناظرین کرام، اس پارے کا اختتام اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو بیان کیا جنہیں ہم محرمات کہتے ہیں، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، یہ پوری ڈیٹیل ہے کہ تم پر حرام ہے تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اور تمہاری رضائی ماں، تمہاری رضائی بہن، اور ایک مرد کے لیے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ فرمایا اس سے پہلے جائز تھا لیکن اب جائز نہیں ہے۔ ہمیں ان حرمت والے رشتوں کی عزت کرنی ہوگی، ان کی عزتوں کو پہچاننا ہوگا۔ رب العالمین ہمیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔